بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست مدینہ سیریز کی ویڈیوز کے نئے سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس۔ ناظرین، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ غزوہ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم پر تنازع کی اصل وجہ کیا تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناراض کیوں ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو کیسے منایا، اور وہ کیا جذباتی مناظر تھے کہ جن کی وجہ سے صحابہ کرام کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد پیش آیا، اور اس میں بہت بڑے پیمانے پر مال غنیمت ہاتھ لگا۔ اس کی تقسیم کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤلفات القلوب کی پالیسی کے تحت کچھ اہم فیصلے کیے، اور صحابہ کرام کی بڑی تعداد ان کی تہ تک نہ پہنچ سکنے کی وجہ سے کچھ ناراض ہو گئی۔ ناظرین، یہ چونکہ بہت اہم اور حساس معاملہ ہے، اس لیے عام طور پر ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو ہمارے مفکرین ہیں، اسے بیان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ضرور بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اسلامی ریاست کے مالی معاملات کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مالی ایشوز ہوتے ہیں وہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ جس طرح ابھی آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں جب ہم تفصیلات بیان کریں گے کہ صحابہ کرام کیوں ناراض ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح انہیں منایا، انہیں کیا توجیہ پیش کی، کیا وضاحت دی۔ یہ چونکہ ناظرین خاصا حساس ایشو ہے، اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ جو مستند تاریخی واقعات ہیں، مستند کتابیں ہیں، ان کا حوالہ دیا جائے، ان میں جو تفصیلات موجود ہیں وہ پیش کی جائیں۔ اس حوالے سے جو رابطہ عالم اسلامی نے آج سے 40-45 سال پہلے پورے عالم اسلام میں سیرت النبی کے موضوع پر کتابیں لکھنے کا ایک عالمی مقابلہ منعقد کروایا تھا، اس مقابلے میں جو پہلی کتاب اول انعام یافتہ کتاب تھی الرحیق المختوم۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ وہ کتاب ہے جس نے پوری دنیا میں پہلا نمبر حاصل کیا تھا۔ پہلا انعام 50,000 ریال کا جو پہلا انعام ہے وہ اس کتاب کو ملا تھا۔ اس لیے ہم یہ واقعہ، یہ حساس واقعہ جو بہت اہم ہے، وہ آپ کو اسی کتاب سے لفظ بہ لفظ پڑھ کر سنائیں گے، اور اس سے علم و حکمت کے جو فوارے پھوٹتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے، تاکہ پاکستان میں ہم سنتے ہیں اکثر کہ ریاست مدینہ کا ذکر ہوتا ہے، ریاست مدینہ کیسی ہوگی۔ اس تاریخی واقعے سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ریاست مدینہ میں مالی معاملات کے حوالے سے سوال کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیوں نے جو سوال اٹھایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر سوال اٹھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس سوال اٹھانے کو رد نہیں کیا، بلکہ اس کی اس شفقت اور فصاحت کے ساتھ وضاحت کی کہ تمام ساتھیوں کو، تمام جانثاروں کو نہ صرف مطمئن کیا بلکہ جذباتی کر دیا۔ اس لیے یہ واقعہ بیان کرنا ضروری ہے کہ مالی معاملات بہت حساس ہوتے ہیں، اتنے حساس ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے اپنی جانیں، اپنے گھر بار سب کچھ قربان کر دینے والے صحابہ کرام، مدینہ کے انصار، مالی معاملات کی وجہ سے، اموال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے جو صورتحال تھی اسے سمجھ نہ سکنے کی وجہ سے اپنی عزیز ترین ہستی سے بھی ناراض ہو گئے۔ اس لیے یہ بات کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ آج کے زمانے میں بھی اگر آج بھی آپ ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو مالی معاملات کو انتہائی شفاف ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے اگر سوالات اٹھتے ہیں تو ان کا جواب دیا جانا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ جج صاحبان اور دوسری بہت سی اہم سیاسی و غیر سیاسی شخصیات اپنے مالی معاملات کے حوالے سے سوال اٹھانے کو آئین اور قانون کے منافی قرار دیتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مالی فیصلوں کے حوالے سے جو سوال اٹھایا گیا اسے رد نہیں کیا، بلکہ اسے سنا اور اس کی اس انداز میں وضاحت فرمائی کہ سب لوگوں کو مطمئن کیا۔ تو آئیے ناظرین، ہم یہ اہم ترین واقعہ، یہ انتہائی حساس واقعہ بھارت کے عظیم سکالر مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی اس کتاب الرحیق المختوم سے بیان کرتے ہیں، تاکہ کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔ جی ناظرین، غزوہ حنین کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد اب مال غنیمت کا ذکر شروع کیا گیا ہے اس کتاب میں، اور 675 صفحہ پر جیرانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم کی جو سرخی ہے اس کے ساتھ اس معاملے کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس آئے تو جیرانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے۔
اس تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ حوازن کا وفد تائب ہو کر آپ کی خدمت میں آ جائے اور اس نے جو کچھ کھویا ہے سب لے جائے، لیکن تاخیر کے باوجود جب آپ کے پاس کوئی نہ آیا تو آپ نے مال غنیمت کی تقسیم شروع کر دی تاکہ قبائل کے سردار اور مکہ کے اشراف جو بڑی حرص سے جھانک رہے تھے ان کی زبان خاموش ہو جائے۔ مؤلفات القلوب کی قسمت نے سب سے پہلے یاوری کی اور انہیں بڑے بڑے حصے دیے گئے۔ ابو سفیان بن حرب کو 40 اوقیہ کچھ کم 6 کلو چاندی، 6 کلو گرام ناظرین چاندی ابو سفیان کو دی گئی اور 100 اونٹ عطا کیے گئے۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا یزید، آپ نے اتنا ہی یزید کو بھی دیا، یعنی 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ یزید کو بھی دے دیے گئے جو حضرت امیر معاویہ کے بھائی تھے۔ اس نے کہا اور میرا بیٹا معاویہ، یہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر ہے، آپ نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دیا، یعنی تنہا ابو سفیان کو اس کے بیٹوں سمیت تقریباً 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ حاصل ہو گئے۔ حکیم بن حزام کو 100 اونٹ دیے گئے، یہ بھی قریش مکہ کا ایک سردار تھا جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے مزید 100 اونٹوں کا سوال کیا تو اسے پھر 100 اونٹ دیے گئے۔ اسی طرح صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ اور پھر 100 اونٹ، یعنی 300 اونٹ دیے گئے۔ یعنی یہ تیسرا جو سردار تھا اسے بھی 300 اونٹ مال غنیمت میں سے حصہ دے دیا گیا۔ حارث بن کلدہ کو بھی 100 اونٹ دیے گئے۔ یہ چوتھا سردار ہے قریش کا جو مسلمان ہو چکا ہے فتح مکہ میں، اور اب مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ مانگ اسے دیا جا رہا ہے۔ اس کی ساری وضاحت اب آگے آئے گی کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر مال غنیمت میں سے حصہ انہیں کیوں دیا گیا۔ اور کچھ مزید قریشی و غیر قریشی رؤسا کو 100 اونٹ دیے گئے، یعنی جو قریش کے سردار تھے انہیں بھی، اور جو فتح مکہ کے موقع پر جو دیگر قریبی قبائل کے سردار مسلمان ہوئے تھے انہیں بھی 100 اونٹ دیے گئے مال غنیمت میں سے۔ کچھ دوسروں کو 50 اور 40 اونٹ دیے گئے، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں۔ چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے۔ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے اس بڑے پیمانے پر مال غنیمت تقسیم ہوتا دیکھ کر وہ آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ جب بھیڑ مچ گئی نا ناظرین تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بھگدڑ سے بچنے کے لیے ایک درخت کی طرف چلے گئے جو آپ کے عقب میں تھا۔ اتفاق سے آپ کی چادر درخت میں پھنس کر رہ گئی۔ آپ نے فرمایا لوگو میری چادر دے دو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوں تو انہیں بھی تم پر تقسیم کر دوں گا۔ تہامہ بہت بڑا ایک جنگل ہے ناظرین، بہت بڑی چراگاہ ہے عرب میں، تو وہاں پر تہامہ کے درختوں کو یعنی ایک بہت بڑی تعداد کے حوالے سے بولا جاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی مویشی ہوں تو وہ بھی میں تم لوگوں میں تقسیم کر دوں گا، پھر تمہیں مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ بزدل، نہ جھوٹا۔ یہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر اس کی کوہان سے کچھ بال لیے اور چٹکی میں رکھ کر بلند کرتے ہوئے فرمایا لوگو واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنے بال بھی نہیں، صرف خمس ہے اور خمس بھی تم پر ہی پلٹا دیا جاتا ہے۔ مؤلفات القلوب کو دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو یکجا کر کے لوگوں پر غنیمت کی تقسیم کا حساب لگائیں۔ انہوں نے ایسا کیا تو ایک فوجی کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئیں۔ ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر مال غنیمت ہاتھ لگا تھا غزوہ حنین میں، کہ اتنے بڑے بڑے عطیات دینے کے باوجود جو اتنا بڑا لشکر تھا، ہر فوجی کے حصے میں، ہر مجاہد کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آ رہی تھیں، اور جو شاہ سوار تھا اسے 12 اونٹ اور 120 بکریاں ملی۔ یعنی جو شاہ سوار ہوتے تھے ناظرین انہیں 3 گنا حصہ دیا جاتا تھا، ایک مجاہد کا اور 2 حصے اس کی سواری کے۔
یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس دکھلا دیجئے اور وہ اس کی طرف بڑھتے لپکتے اپنے محفوظ ٹھکانے تک جا پہنچتے ہیں، اسی طرح مذکورہ قسم کے انسانوں کے لیے بھی مختلف ڈھنگ کے اسباب کشش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے مانوس ہو کر اس کے لیے پرجوش بن جائیں۔ جی ناظرین، یہ حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کا تبصرہ ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، جو چونکہ اس بات کو بہت سے لوگوں نے نہیں سمجھا اور آج بھی نہیں سمجھ رہے، اور اس واقعے اور اسی خوف میں اس واقعے کو بیان کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ لیکن حضرت صفی الرحمان مبارک پوری نہ صرف نہیں ہچکچائے، انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ اپنی اس کتاب میں لکھا ہے، اور رابطہ عالم اسلامی نے اسے پہلا انعام دیا۔ اس لیے جو مستند علماء کرام ہیں وہ اس واقعے کو بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے اسپیشل ویڈیو آج صرف اس ایک واقعے پر آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہے ہیں۔ اب ایک سب ہیڈنگ لگائی ہے انہوں نے، انصار کا حزن و اضطراب۔ یہ سیاست پہلے پہل سمجھی نہ جا سکی، اس لیے کچھ زبانوں پر حرف اعتراض آ گیا۔ انصار پر خصوصاً اس سیاست کی زد پڑی تھی، کیونکہ وہ سب کے سب حنین کے ان عطایا سے بالکل محروم رکھے گئے تھے، حالانکہ مشکل کے وقت انہی کو پکارا گیا تھا اور وہی اڑ کر آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اس طرح جنگ کی تھی کہ فاش شکست شاندار فتح میں تبدیل ہو گئی تھی۔ لیکن اب وہ دیکھ رہے تھے کہ بھاگنے والوں کے ہاتھ پر ہیں اور وہ خود محروم و تہی دست۔ ناظرین، غزوہ حنین میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جو کافروں کا لشکر تھا وہ تنگ گھاٹیوں میں چھپ گیا اور اس نے اتنے تیر برسائے کہ مسلمانوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو جانسار تھے 14-15 وہ تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے، اور پورا جو لشکر تھا ان پر پل پڑا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو کہا کہ مجاہدین کو پکاریں، انصار کو پکاریں، مہاجرین کو پکاریں، تو انہوں نے نعرہ لگایا وا رضوانہ، کہ یعنی اے بیت رضوان والو، کیونکہ بیت رضوان ایسی تھی کہ جس میں تمام صحابہ کرام نے موت پر بیعت کی تھی کہ وہ مر جائیں گے، وہ شہید ہو جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بیعت اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اس پر پھر ایک پوری آیت مبارکہ اتری، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ درخت کے نیچے یہ بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اسی آیت مبارکہ کی وجہ سے ہم تمام صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں۔ اسی بیعت کا حوالہ دے کر نازک ترین لمحات میں جب مسلمان لشکر تقریباً شکست کھا چکا تھا، بیت رضوان والوں کو پکارا، تو سب سے زیادہ جو انصار قریب تھے وہ اڑ کر آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور پھر ڈٹ کر جنگ کی، اور پھر جو شکست تھی وہ فتح میں تبدیل ہو گئی۔ اس حوالے سے جو غزوہ حنین کے یہ جو واقعات ہیں ناظرین، یہ بھی بہت ایمان افروز ہیں، اس پر ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے، وہ بھی آپ ضرور سنیے گا کہ کس طرح مسلمان ایک مشکل میں پھنس گئے تھے اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانصاروں نے مشکل ترین لمحات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اللہ رب العزت نے اسلامی لشکر کو فتح سے نوازا۔ اور مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ قربانی بھی انصار نے دی تھی، اور مال غنیمت سے جو انعام و اکرام دیا گیا اس سے محروم بھی وہی رہ گئے تھے، اور جو نو مسلم جنگ کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، راہ فرار اختیار کر گئے تھے، انہیں زیادہ حصہ دیا جا رہا ہے اور زیادہ بڑے بڑے انعام و اکرام دیے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا ایک نازک مرحلہ فکر ہے ناظرین، اس لیے بہت سے جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو مفکرین ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان ہی نہ کیا جائے، کہ خدا نخواستہ شاید اس سے صحابہ کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، یا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ کے فیصلے پر اعتراض کیا گیا تھا اور اظہار ناراضگی کیا گیا تھا، اس لیے شاید اس سے شان رسالت میں کوئی گستاخی ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ یہ سارے واقعات جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر تھے، یہ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ ان کے ذریعے ہمیں سبق دیا جائے کہ مالی معاملات انتہائی حساس ہوتے ہیں، اور اگر اس حوالے سے کچھ سوالات اٹھیں تو انہیں کس طرح حل کیا جاتا ہے۔ اصل مقصد، اصل روح اس واقعے کی یہ ہے، اس لیے ہمیں اسے اسی نیت سے، اسی پازیٹیو، اسی مثبت انداز میں لینا چاہیے۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ انصار کا حزن و اضطراب ہم پڑھ رہے تھے
ابن اسحاق نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش اور قبائل عرب کو وہ عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا تو انصار نے جی ہی جی میں پیچ و تاب کھایا اور ان میں بہت چہمے گوئی ہوئی، یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا خدا کی قسم رسول اللہ اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اس حاصل شدہ مال فے میں جو کچھ کیا ہے اس پر انصار اپنے جی ہی جی میں آپ پر پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ آپ نے اسے اپنی قوم میں تقسیم فرمایا، قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے لیکن انصار کو کچھ نہ دیا۔ آپ نے فرمایا اے سعد، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ناظرین، حضرت سعد انصار کے سردار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت وفادار ساتھی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بڑے پیار بھرے انداز میں پوچھا کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اب دیکھیں کہ حضرت سعد نے کس طرح اپنا معافی الضمیر بیان کیا اور بڑے انداز سے اظہار اختلاف کیا کہ ادب و احترام بھی ہاتھ سے نہ جائے اور آپ سے جو محبت ہے اس پر بھی حرف نہ آئے اور وہ اپنے اختلاف کو بھی ظاہر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعد، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں۔ دیکھیں ناظرین، کس پیار بھرے انداز میں انہوں نے اظہار اختلاف کیا، اور یہ نہیں کہا کہ وہ بھی پیچ و تاب کھا رہے ہیں اور ناراض ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو اپنی قوم کو اس چھولداری میں جمع کرو۔ چھولداری ناظرین ایک بہت بڑے خیمے کو کہتے ہیں، جیسے تمبو کناتیں ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انصار سے تعلق رکھنے والے مجاہدین تھے انہیں ایک بڑی چھولداری میں جمع کرنے کا حکم دیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکل کر انصار کو اس چھولداری میں جمع کیا۔ کچھ مہاجرین بھی آ گئے تو انہیں داخل ہونے دیا، پھر کچھ دوسرے لوگ بھی آ گئے تو انہیں واپس کر دیا۔ یعنی پھر وہاں بہت زیادہ مجمع ہونے لگ گیا تھا، لیکن چونکہ معاملہ جن مجاہدین کے ساتھ تھا، جن انصار کے ساتھ تھا، انہی کے ساتھ ڈسکس ہونا تھا، تو کچھ لوگوں کو تو آنے دیا گیا جو مہاجرین میں سے بڑے بڑے سردار تھے یا جو قریبی لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ لیکن پھر آپ نے منع فرما دیا کہ بس زیادہ رش نہ کریں، اور یہ جو مجاہدین جنہیں کوئی اعتراض ہے، جو انصار کے لوگ ہیں، بات انہی سے ہونی ہے، تو اس لیے یہی لوگ یہاں پہ موجود رہیں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ انصار آپ کے لیے جمع ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا۔ ناظرین، اب ہم اس مرحلہ فکر پر پہنچ گئے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتراض کرنے والوں کو کس حکمت کے ساتھ ان کے اپنی بات سمجھائی۔ مؤلفات القلوب کی جو حکمت تھی وہ کس انداز میں سمجھائی، اور آپ کو اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب ایسا کوئی اختلافی ایشو پیدا ہو جائے تو اپنا موقف بیان کرنے سے پہلے جو اس کے دونوں اینگل ہوتے ہیں، جو دونوں پہلو ہوتے ہیں، انہیں اچھے انداز میں بیان کیا جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا، انصار کے لوگوں، تمہاری یہ کیا چہمے گوئی ہے جو میرے علم میں آئی ہے، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی ہی جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا، اور باہم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، انصار کے لوگوں، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں، اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو خدا کی قسم، اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی،
یعنی جو بات انصار کے دلوں میں تھی لیکن وہ زبان سے نہیں کہہ پا رہے تھے، وہ بات پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرما دی تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو خدا کی قسم، اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ آپ کا موقف بھی درست ہے، یہ بات جو ان کے دلوں میں تھی وہ زبان پر نہیں لا سکتے تھے، ادب کی وجہ سے، جو آپ سے عشق و محبت تھی اس کی وجہ سے، وہ بات وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے قابل نہیں تھے صحابہ اکرام۔ اب آپ نے کیا فرمایا؟ اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا۔ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی طرف سے ایک موقف بیان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موقف بھی درست ہے اور تمہاری اس بات کو دنیا صحیح مانے گی اور صحیح قرار دے گی۔ اور وہ کیا تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر وہ یہ جواب دیں، وہ کیا جواب دیں؟ وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمخواری و غم گساری کی۔ اے انصار کے لوگو، تم اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ پر چلوں گا۔ اے اللہ رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پوتوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے میں اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ بھی بکھر گئے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے یہ واقعہ سنا کہ کس طرح حرف شکایت زبان پر آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس پیار بھرے انداز میں اور اس کے اندر جو حکمت تھی وہ جب بیان کی تو صحابہ کرام اس حکمت کو سمجھ گئے اور اتنے جذباتی ہوئے کہ ان کی اور رو رو کر ان کی داڑیاں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ ناظرین، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد، ناظرین ریاست مدینہ سیریز کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مالی معاملات ہیں ان میں شفافیت ہونی چاہیے، اور اگر اس حوالے سے کوئی سوال اٹھے تو اسے اسی پیار بھرے انداز میں اسے وضاحت کی جائے تاکہ جو شکوک و شبہات ہیں انہیں دور کیا جا سکے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جو ریاست مدینہ کے پہلے سربراہ بھی تھے، جو ہمارے آخری نبی ہیں، جو اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ناظرین، سیرت نبوی سے ایسے ہی ایمان افروز واقعات ہم اپنی مزید ویڈیوز میں بھی بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجیے۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے گرد و نواح میں رہنے والے اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔